ایک اصلاحی اور فکری بات۔ موضوع: ایام ظہور معصومین علیہ السلام، عطا، معرفت اور شعور کے دن۔ حاجت روائی کے لیے ظہور اور ولادت کے دن رکھو، اور غم کے دن غم کے لیے رہنے دو۔ شہادت کے دن منتیں مانگنے کے نہیں، وفا نبھانے کے ہوتے ہیں۔ وہ دن سوداگری کے نہیں، صبر، شعور اور ماتم کے دن ہیں۔ بات غور سے سنیے اور اپنے مومنین تک ضرور پہنچائیے۔ میری طرف سے تمام مومنین کو 13 رجب یوم ظہور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آنے والے تمام ایام ظہور معصومین علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ یقیناً ماہ رجب اور شعبان خوشیوں، عطاؤں اور برکتوں کے مہینے ہیں۔ 13 رجب پوری کائنات میں خوشی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کعبہ نے فخر کیا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہے جو ذکر میں بھی ہے، فکر میں بھی ہے، جو تلوار بھی ہے اور میزان بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ظہور کے دن ہیں، ایسے دن جن میں دل کھول کر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں تاکہ ہر گھر، ہر معاشرہ اور پوری کائنات عدل سے بھر جائے۔ دل کھول کر حاجتیں مانگو، یہ عطا کرنے والے ہیں، سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ جس طرح فطرت کو 3 شعبان یوم ظہور امام حسین علیہ السلام کے صدقے اس کے جلے ہوئے پر مل گئے، اسی طرح آپ کی جائز دنیاوی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ دل کھول کر مانگو، کیونکہ جب عام انسانوں کے گھروں میں خوشی ہوتی ہے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو معصوم کا گھرانہ ہے جو خدا کی خدائی کا مظہر ہے۔ یہ سب جائز حاجات عطا کرتے ہیں۔ یہی ایام ہے حاجت مانگنے کے، تاکہ محرم اور شہادت کے دن ہم خالص دل سے معصومین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو سکیں۔ میرے عزیزو، اس ساری گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی حاجتوں کو یہی خوشی کے دنوں میں سمیٹ لو۔ یہ ایام ظہور معصومین علیہ السلام ہے، یہی عطا کے دن ہے، یہی مانگنے کے دن ہے۔ ان دنوں دل کھول کر مانگو تاکہ جب آگے ایام عظام اور ایام مصائب آئے تو تمہارے پاس صرف امام علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کا وقت ہو، صرف معصومین علیہ السلام کے دکھ میں شامل ہونے کا موقع ہو، اور صرف شریکت الحسین علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے ساتھ غم منانے کا، حق ادا کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ کیا طرز فکر بن چکا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شہادت کا دن ہے، منت مانگ لو حاجت پوری ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام کی شہادت ہے، فلاں چیز مانگو کام بن جائے گا۔ یہ دن مانگنے کے نہیں، یہ دن وفا نبھانے کے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے اپنی حاجات کے لیے شہادت کے دنوں کو مخصوص کر لیا ہے، حالانکہ وہ دن غم، وفا اور ماتم کے ہوتے ہیں۔ ہم روتے بھی حاجت کے لیے ہیں، ماتم بھی حاجت کے لیے، حتیٰ کہ بعض منبر سے کہا جاتا ہے سخت مصائب کا وقت ہے، حاجت دل میں رکھو پوری ہوگی۔ ذرا سوچو، کیا ہم بی بی شریکت الحسین علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں یا اپنی حاجات کی فہرست لے کر؟ یہ کیسا انصاف ہے بھائیوں، یہ کیسا دین ہے جو ہم نے خود تراش کر لیا ہے؟ کیا کسی معصوم علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہمارے گھر غم ہے، آؤ اور اپنی حاجتی پوری کروا لو؟ کیا کسی معصوم علیہ السلام نے کہا ہماری شہادت کے دن ہے، دنیاوی حاجات مانگو؟ یہ کون سا انصاف ہے بھائیوں؟ یہ کون سا دین ہے جو ہم نے خود تراش لیا ہے؟ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا انسان کا دل یہ مانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں شہادت ہو، 10ویں محرم ہو، عاشورہ کا دن ہو، جنازے اٹھ رہے ہو، خیموں میں سسکیاں ہوں، اور ہم وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں یا امام علیہ السلام میری حاجت پوری کر دو، مجھے مال دے دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے مکان دے دو؟ کیا یہ انسانی ضمیر قبول کرتا ہے کہ ایک گھر میں لاشیں پڑی ہو اور ہم وہاں ماتم کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال لے کر بیٹھ جائیں؟
اگر یہ انصاف ہے تو پھر وفا کسے کہتے ہیں؟ اور اگر یہ دین ہے تو پھر غم میں شریک ہونا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ان کے گھروں میں غم تھا، ماتم تھا، صبر تھا، رضا تھی، مگر حاجت روائی کی تجارت نہیں تھی۔ میرے عزیزوں، آج ایک ایسے رواج پر بات ضروری ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے دین کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے۔ ہم نے دین، ماتم گیریا اور عزاداری سب کو صرف حاجت روائی تک محدود کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے عزاداری حاجت، زیارت حاجت، ماتم حاجت، زنجیر زنی حاجت۔ ایک ایسا عشق ہے ہمارا امام علیہ السلام سے، اور اس سے آگے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ عزاداری، ماتم، زیارت، زنجیر زنی اور غم میں رونا افضل عبادت، لیکن اپنی نیت پاک رکھنا، کیونکہ حاجات کے لیے دن میں 5 وقت کا نماز ہے، اور اسی نماز میں رب ذوالجلال کو ان پاک ہستیوں کا واسطہ دے کر مانگ لیا کرو۔ لیکن دوران ماتم اور مصائب اور دوران عزاداری فقط غم حسین اور بس۔ امام زمان علیہ السلام ہر لمحہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے غم میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس ہستی امام زمان علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ عاشورہ کا دن ہے، میرے گھر میں 72 لاشیں پڑی ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنی خواہشات کی پڑی ہے۔ یہ میرے ساتھ غم میں شرکت کے لیے آئے ہیں یا اپنے ساتھ دنیاوی خواہشات کا انبار لے کر منوانے آئے ہیں؟ عام انسانوں کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو تو لوگ ان کے گھر جا کے ان کے غم کو کم کرنے کے لیے ان کو تسلی دیتے ہیں، ان سے کچھ مانگتے نہیں بلکہ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم شریکت الحسین علیہ السلام کے گھر جا کر ان کے ساتھ غم میں شرکت کرنے کے بجائے اپنے ساتھ دنیاوی حاجات لے کر ان کے ساتھ سودے شروع کر دیتے ہیں۔ بی بی زہرا سلام علیہا اپنے خیلی اکبر علیہ السلام کو رونے کے بجائے ہمارے خدمات میں مصروف ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں یہی سوچتی ہوگی کہ میں ان اپنے 72 شہداء کو روں یا ان کے خواہشات پوری کروں۔ افسوس، وہ منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام ہے، وہ عدل کے قیام کے منتظر ہے۔ ہم نے عزاداری کو تنگ دائرے میں قید کر دیا ہے، اور ہمارے آنسو بھی اپنے فائدے کے لیے بہنے لگے ہیں۔ جب کبھی ہمارے گھر میں اپنے قریب رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ کا جنازہ پڑا ہو اور دوسرے رشتہ دار کیا ثواب کے لیے روتے ہیں؟ نہیں، ان کی جدائی کا غم ہوتا ہے۔ اور امام علیہ السلام تو ہمارے رشتہ داروں سے بے شمار بار افضل ہے، لیکن افسوس ہماری مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آنسو کا بھی احسان اور حاجات کے لیے جنت کے ثواب کے عوض ماتمداری بھی ثواب۔ یاد رکھو، دین کو مقدار نہیں معیار چاہیے۔ ہمیں آنسوؤں کی تعداد نہیں، آنکھوں میں اخلاص چاہیے۔ اگر عزاداری صرف حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بن جائے تو یہ ماتمداری نہیں، سوداگری بن جاتی ہے۔ حاجت روائی کا دن شہادت کا دن نہیں، ظہور اور ولادت کا دن ہے۔ علماء اور ذاکرین سے مددبانہ گزارش ہے کہ ممبر کو صرف حاجت روائی کی تبلیغ تک محدود نہ کریں، جس طرح کچھ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عزاداری کے دوران مصائب کا وقت آ جائے تو یہ ممبر سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سخت مصائب کا وقت آ چکا ہے، اپنی حاجات مانگو، قبولیت کا وقت ہے۔ افسوس، صد افسوس، عزاداری کو اس کے اصل مقصد کی طرف لوٹائے، معرفت، اصلاح اور قیام۔ عزاداری شعور ہے، تحریک ہے، وفاداری ہے۔ حاجت مانگنی ہو تو ظہور کے دن، ولادت کے دن، خوشی کے دن مانگو۔ ہر نماز کے بعد امام علیہ السلام سے گفتگو کرو۔ ہر وقت امام بارگاہیں کھلی رہتی ہے، وقت نکال کر جایا کرو۔ معصوم علیہ السلام سے گفتگو کیا کرو، مانگا کرو، لیکن شہادت کے دن کو غم کا دن رہنے دو۔ امام وقت، امام زمان علیہ السلام کو مقدار نہیں، معیار چاہیے۔ ان ہستیوں کو زیادہ آنسو نہیں، سچے آنسو چاہیے۔
اللہ ہمیں عزاداری کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔